دیکھیے عنوان کیا ہے؟ وفاق المکاتب. وفاق کیا چیز ہے؟ یہ باب میں مفعلت کا مصدر ہے. جوڑ پیدا کرنا، توافق پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملانا. سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ جتنے موبائل تصویر کھینچنے میں یا ویڈیو بنانے میں مشغول ہیں سب کو نیچے کر دیجئے. احسان صاحب ہیں، احسان صاحب، مولانا احسان صاحب ہیں. ہاں یہ کتاب سامنے ہمارے ایک بہت ہی محنتی ساتھی حضرت مولانا مفتی احسان صاحب ہیں جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مکاتب کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت ہی قریب میں پچھلے سال ان سے ہمارا رابطہ ہوا. ماشاءاللہ 50 کتنے مکاتب ہیں مولانا؟ کتنے مکاتب ہیں؟ 60 سے زائد شہر حیدرآباد میں ماشاءاللہ مکاتب انہوں نے قائم کیا، اور پورے تلنگانہ کے جو 9 اضلاع ہیں ان 9 اضلاع پر محنت یہ شروع کر چکے ہیں. کئی مکاتب انہوں نے قائم کر لیے ہیں. بہت جید عالم دین ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. انہوں نے ابن ماجہ کے مقدمے کی ایک شرح لکھی ہے تقریب الرشیدی کے نام سے. آج حضرت محتمیم صاحب کے دست مبارک سے انشاءاللہ اس کا اجرا ہوگا. میں حضرت محتمیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ پہلا نسخہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم کو عنایت فرما کر اس کا اجرا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ذرا خالی جگہ کو پر کر لیں، اطمینان کے ساتھ حضرت کی بات سنیں. بھئی اگر کسی کے پاس موبائل ہے، وہ تصویر کشی میں مشغول ہیں، تو بغیر کسی رعایت کے ہم ان کو اٹھا کر باہر بھیج دیں گے. اس لیے آپ ذرا اس کا لحاظ رکھ لیں، تصویر کشی کی ہمت نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ وادبہ ویعق عنہ یوم سابعہ الی آخر الحدیث. بزرگان محترم، علماء کرام، اساتذہ مکاتب دینیہ، ذمہ داران مکاتب و مدارس اسلامیہ، اس وقت یہاں انتہائی قیمتی اور منتخب مجمع اکٹھا ہے. وفاق المکاتب کے عنوان سے اور عصر حاضر میں دینی مکاتب کے اہمیت کے موضوع پر یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے کافی باتیں آئی ہیں، اور اس اجتماع عام سے پہلے مرکزی دینی تعلیمی بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ صبح فجر کے بعد سے تقریباً 1 بجے تک چلتی رہی، جس میں دینی تعلیمی بورڈ کے ایجنڈے میں خاص طور سے مکاتب اسلامیہ کے تعلق رکھنے والے پہلوؤں پر تفصیلی غور و خوض اور بحث و تمہیز کے بعد مناسب فیصلے اور تجویزیں بھی وجود میں آئیں. میرے بھائیوں، آپ حضرات چونکہ خود اس عمل سے وابستہ ہیں، اس لیے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نے اپنے خطبے کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی تھی، لیکن ان کو اس کی تشریح کا موقع نہیں ملا. اسی مضمون کی ایک دوسری آیت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے
اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا خیال فرمائیے کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی ابن نبی ابن نبی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جو کریم ابن کریم ہے زبان نبوت سے، جن کو یہ لقب ملا ہوا ہے، جن کا پورا خاندان نبوت ہے، جن کی پوری زندگی اللہ کا نام لینے اور اس کا پیغام پہنچانے میں گزری ہے، ان کو اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کے بارے میں اگر فکر ہے تو کس بات کی فکر ہے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے میرے بعد کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، ان کا انداز معیشت کیا ہوگا، ان کا معیار زندگی کیا ہوگا۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ یہ میرے بعد عبادت کس کی کریں گے، اور خود ان کی زبان سے اس کا اطمینان چاہتے ہیں۔ یہ ان بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ جن کی زندگی پر خود تربیت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ان سب نے مل کر جواب دیا کہ ابا جان، ہم اسی خدا واحد کی عبادت کریں گے جو آپ کے آبا و اجداد کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا اور آپ کے خاندان کا جو رب ہے، یعنی جس کی سب عبادت کرتے، الہ واحدہ، ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کبھی اس کی فکر ہوئی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے دین کا کیا ہوگا، ان کا رخ کیا ہوگا، دینی اعتبار سے ان کی زندگی کیسی ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ یہ فکر وہ ذات کر رہی ہے کہ جو نبی ہے، جس نے زندگی بھر تربیت کی ہے، خود تعلیم دی ہے، وہ جاتے وقت اطمینان چاہتے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ہر سرپرست کی، ہر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تمام دیگر ضروریات کے مقابلے میں ان کی دینی تعلیم و تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، والد کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے حق بیان فرمایا جو بہت معروف ہے۔ پھر سوال کیا کہ ما حق الولد علی الوالد، والدین کے حقوق تو اولاد کے اوپر سب جانتے ہیں، ان کا خوب تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوتا ہے، کوتاہی کرنے پر سرزنش بھی ہوتی ہے، کیا اولاد کا بھی والدین کے اوپر کچھ حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حق ہے۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا دینی نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اور اس کا 7ویں دن عقیقہ کرے، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، اور اچھی تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کرے۔ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دے، اور نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرے۔ اب غور فرمائے، کیا اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو کھانا دیں، اس کو کپڑا دیں، اس کو سردی گرمی سے بچائیں، بیماری میں اس کا علاج کریں، اور اس کی سرپرستی کریں، اس کے سر پہ سایہ ڈالیں؟ یہ سارے حقوق ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقوق کو جو ہر انسان اپنی اولاد کا حق سمجھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کافر ہو چاہے مشرک ہو، دنیاوی حقوق کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم باپ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کے کھانے پینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، بیماری میں دوا علاج کی ذمہ داری میری ہے، اور اس کی دنیاوی راحت رسانی
میری ذمہ داری ہے. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقوق کو بیان فرما رہے جو ایک مسلمان باپ کی اپنے مسلمان اولاد کے تئیں ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہر باپ کو، ہر سرپرست کو، ہر گارجین کو اپنی اس ذمہ داری کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو دنیا کے روشن مستقبل کے لیے آپ کالج میں تعلیم دلائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پیشہ ورانہ تعلیم دیں، کوئی منع نہیں کرتا. علماء کرام نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. لیکن بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے، سرپرست کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے پر اس سے باز پرس ہوگی. دوسری طرف اگر والدین خود غافل ہیں، ان کے اندر یہ احساس نہیں ہے، ان میں یہ شعور نہیں ہے، تو جو علماء ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، جو دینی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جو دیندار کہی جانے والی جماعت ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں کہ کس گھر کے اندر کون سا بچہ، کس شخص کی اولاد دینی تعلیم سے بے بہرا ہے، محروم ہے. ان کو اس تعلیم کی اہمیت کی طرف متوجہ کریں، ان کے بچوں کا کلیکشن کریں، ان کی تشکیل کریں، مکاتب کے اندر ان کو لے آئیں. اس کی تفصیلات پہ آج صبح بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے کہ تعلیم میں ان سے تعاون لیا جائے کہ نہ لیا جائے. اس کے تمام مراحل الحمدللہ طے ہو چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ راستہ جو بھی اختیار کیا جائے، لیکن کوئی بچہ دینی بنیادی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کی بات کو شامل کر لیجئے کہ تعلیم صرف چھوٹے ہی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ خاتون خانہ، ہماری بچیاں، ہماری مستورات اور بالغ حضرات جو دینی علوم سے محروم رہ گئے ہیں، ان کو بھی زیور علم سے آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور علم حاصل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر ان کو اس کا شعور نہ ہو تو ان کے اندر شعور پیدا کرنا بھی ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عموماً بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک سفر کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سپہ سالاروں سے ملاقات کرنے کے لیے اور لشکروں کے ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں ایک خیمے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی پڑھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان 10 صحابہ کرام میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اتنے اونچے آدمی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت شہید زخمی ہو جانے کے بعد اور روح پرواز کرنے سے پہلے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری جن 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپرد کی تھی، ان کی قیادت انہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور انہی کے ناخن تدبیر سے یہ الجھا ہوا مسئلہ حل ہوا ہے. اتنی عمر کے یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک موقع پر انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین، آپ عبداللہ ابن عباس کو ہم لوگوں کے ساتھ مشورے کی مجلس میں بلا کر بیٹھاتے ہیں، یہ تو ہماری بیٹوں کی عمر کے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ علم و فضل کے اعتبار سے کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. یعنی خود ان کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے انہی کے سامنے جانے طلب طے فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی، جن لوگوں کو بچپن میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا گھروں میں قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی تصحیح کا موقع نہیں ملا، دعائیں یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، انہیں شرمانا نہیں چاہیے. دن جو صباحی مکاتب ہیں یا مسجد کے ائمہ ہیں یا جماعتوں میں نکل کر اپنے قرآن کی تصحیح کریں، دعاؤں کی تصحیح کریں، ضروری مسائل کو سیکھیں. اسی طرح
مستورات کے اندر تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ حضرات الحمدللہ اس عمل سے وابستہ ہیں, بہت اونچا کام کر رہے ہیں, آپ جڑ میں پانی دے رہے ہیں, آپ بنیاد قائم کر رہے ہیں, اور جتنی اہمیت اس کی ہے آگے کی تعلیم کی, بہرحال اس کی عظمت بہت ہے. لیکن جب حدیث میں آتا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے, تو تمام علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس علم کو حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ دین کا بنیادی علم ہے, جس کو فرض عین قرار دیا گیا ہے, جو ہمارے ان مکاتب سے اور ابتدائی درسگاہوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد تکمیل کے جو مراحل آتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے. جن حضرات کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں, اخلاص کے ساتھ کام کریں, دلوں کے اندر جوڑ پیدا کریں, اور آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن کر کام کریں, ایک دوسرے کی قدردانی کریں. اس قدردانی سے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور اس سے اخلاص کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ عین حالت اختلاف بلکہ حالت جنگ میں بھی اگر ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے سے کس طرح خطاب کرتے تھے کہ آپ تو فلاں ہیں, آپ کا تو یہ مقام ہے, آپ کی تو دین کے سلسلے میں یہ قربانی ہے, آپ کی کوئی بات میرے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہے, بس ذرا سا فلاں مسئلہ میں آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میدان قتال میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. آج ہم سب کے باوجود اگر ہمارے نظریے سے کسی کا نظریہ ٹکرا جاتا ہے اس کی ساری خوبیاں پس سے پش چلی جاتی ہیں, اور ذرا سی بات کے اوپر ہمارے دلوں میں میل پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کے ہاتھوں جام شہادت ملا ہے. 1 مہینے تک اپنے گھر کے اندر محصور تھے, امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, بلوائیوں نے شہر پہ قبضہ کر رکھا تھا. اسی زمانے میں ایک شخص نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, مسجد پہ بلوائیوں کا قبضہ ہے, آپ گھر میں محصور ہیں, مسجد میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے, مسجد نبوی میں امامت کرتا ہے, ہمارا دل اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتا, جی گوارا نہیں کرتا, ہم کیا کریں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ان الصلاۃ من احسن ما یفعلون, نماز ان کے اچھے کاموں میں سے ہے, اچھے کام میں ان کی پیروی کرو. بلوائیوں کا امام مسجد نبوی کے مصلی پر قابض ہے, وہ امامت کر رہا ہے, اس کے اندر ساری خرابیاں, ہم خلیفۃ المسلمین کے قتل کے در پہ ہے, لیکن جو عمل وہ صحیح کر رہا ہے وہ صحیح, اس کا اقتراف کرو, بلکہ اس میں اس کا ساتھ دو. ہمارے دل میں یہ وسعت ہونی چاہیے. ہم ذرا سی باتوں کے اوپر ملت میں جو افتراق پیدا ہو جاتا ہے, دیکھیے عنوان کیا ہے, وفاق المکاتب. وفاق کیا چیز ہے؟ یہ باب میں مفالت کا مصدر ہے, جوڑ پیدا کرنا, توافق پیدا کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ملانا. ہم سب یہاں سے اٹھیں تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیں, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اس پورے کرناٹک کے صوبے میں تمام یہ ہمارے علماء کرام جن کی کمیٹی بنائی گئی ہے, جنہوں نے صبح سے لے کر بلکہ کل سے لے کر آج تک مکمل تندہی کے ساتھ اس میں حصہ لیا ہے, یہ سب مل کر فکر کریں گے اور آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے, ان کی ہدایات کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, تاکہ جہالت کی تاریکی بالکل چھٹ جائے اور کوئی مسلمان بچہ یا بچی ناخواندہ نہ رہ جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ابھی آپ نے جو ناموں کا اعلان کیا ہے, چونکہ یہ سلسلہ بہت دراز ہو رہا تھا, مولانا شمس الدین صاحب نے وقتی طور پر اس کو روک دیا ہے, لیکن اگر اعلان نہیں ہوا تو کام سے نہیں روکا گیا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ نشانہ لے کر چلیں. اگر کتنا باقی تھا؟ 18,000. 18,000 کی تعداد پوری کرنی ہے. اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس وقت یہاں جنوبی 2,000 تو ہو چکے ہیں, جنوبی ہند کے 8 صوبوں کے حضرات یہاں اکٹھا ہیں. آندھرا پردیش,
کرناٹک اور تمل ناڈو، تلنگانہ، ان 4 صوبوں کے تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن اور دور دراز مہاراشٹر، کیرالا وغیرہ کے بھی حضرات علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، اور 8 علماء کے یہ حضرات اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سب تج لیں کہ ہم جہالت کا جنازہ نکال کے رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جس عزم کے ساتھ، جس عزیمت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، اسی طرح عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں۔ ہمارے علاقے کے ایک مزاحیہ شاعر نے کہا تھا، 2-4 مولوی جو اسے مل کے گھیر لے، 2-4 مولوی جو اسے مل کے گھیر لیں، نالے میں گھس نہ جائے تو شیطان کیا کرے۔ تو جب اتنے علماء مل کے گھیر لیں گے تو پھر شیطان نالے میں سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی توانائی، اپنی محنت اور اپنے جذبات کو اس لائن پر لگائیں اور مل جل کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت عطا فرمائے اور اس اجلاس کو بہت کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ بڑا مجمع ہے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز بھی پڑھنا ہے، بس مختصر دعا ہوگی۔ اس سے پہلے شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ ولی اللہ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں ہدیہ تشکر پیش کریں۔